پہنچ پا رہے تو کراچی کے اس اجتماع سے ہم نے جہاں کل بھی اسرائیل پر لعنت برسائی تھی، آج بھی اسرائیل پر لعنت برسا رہے ہیں۔ کل بھی ہم نے کہا تھا کہ قبلہ اول ہمارا ہے، ہم آج بھی کہتے ہیں قبلہ اول ہمارا ہے، قیامت کے صبح تک قبلہ اول ہمارا رہے گا۔ کل بھی یہود اور ہنود نے مسلمانوں کے سامنے منہ کی کھائی تھی، مستقبل میں بھی انشاءاللہ یہ ذلیل اور خوار ہوں گے، کامیابی مسلمانوں کے قدم چومے گی۔ خالد مقبول صدیقی صاحب، جناب مصطفیٰ کمال صاحب، میرے قائد ملت اسلامیہ، امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آج کے اس پروگرام میں شرکت کرنی تھی، بوجوہ وہ آج تشریف نہ لا سکے، لیکن قائد محترم کا پیغام ہے کہ ہم اس کاس پر پوری امت کو اکٹھے ہونا ہوگا، مشترکہ پیغام دینا ہوگا کہ سن لو، جب 74 سال سے غزہ کے مظلوم مسلمان فلسطینی اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے تھے، جب ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں اپنے عزت کی جنگ لڑ رہی تھی، دنیا کو کیوں وہاں ان پر ہونے والے مظالم نظر نہیں آ رہے تھے؟ اور چند گھنٹوں کی ایک جوابی کارروائی کے نتیجے میں نہ تھمنے والا ایک حملہ شروع ہوا ہے۔ ہزاروں مائیں، ہزاروں بہنیں اور بیٹیاں، معصوم بچے شہادتیں حاصل کر رہے ہیں، اور اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی قرارداد آتی ہے تو انسانی حقوق کے علمبردار، انسانی حقوق کے چیمپئن اس جنگ بندی کے قرارداد کو ویٹو کرتے ہیں۔ کاش ہم نے اتنی جرأت کر لی کہ ہم پشاور میں جمع ہو گئے، ہم کراچی میں جمع ہو گئے، ہم کوئٹہ میں جمع ہو رہے ہیں، ہم 2 نومبر کو ایک مرتبہ پھر کراچی میں جمع ہوں گے۔ میرے قائد کے طاقت پر کراچی کے طوفان اقصی میں غزہ سے مہمان آ رہے ہیں، فلسطین سے اکابرین آ رہے ہیں، وہ براہ راست کراچی سے آپ کو مخاطب ہوں گے، لیکن ہمیں ایک قدم اور آگے بڑھنا ہوگا کہ جنہوں نے انسانی حقوق کے نام پر انسانیت کے خلاف ہونے والے کارروائیوں کو روکنے کی مخالفت کی ہے، ہمیں ذرا ان کے سفارت خانوں کے باہر بھی اپنی قوت کا مظاہرہ کر کے بتانا ہوگا کہ مسلمانوں کا خون کسی صورت ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے محترم دوستو، 76 سال سے کشمیری اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، 76 سال سے کشمیریوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، لاشوں پہ لاشیں۔ اب اگر اس کے رد عمل میں کشمیری کوئی جواب دیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ یہ انسانیت کے قاتل ہیں۔ آپ 74 سال سے فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، آپ 76 سال سے کشمیریوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اقوام عالم کو، عالم اسلام کو، عالم اسلام کے حکمرانوں کو، عالم اسلام کے نمائندوں کو باہر نکلنا ہوگا، مصلحتوں کو قربان کرنا ہوگا، اقتدار کو جوتے کی نوک پر رکھنا ہوگا، آج اعلان کرنا ہوگا کہ اگر بارڈر کھلتا ہے تو کون امتحان کا ہے، کون جمعیت علماء کا ہے، کون جی ڈی اے کا ہے، کون پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ANP کا ہے، کون دیوبندی ہے، کون بریلوی ہے، کون شیعہ ہے، کون سے مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کو بالائے طاق رکھ کر ہم قبلہ اول کے چوکیداری کے لیے اپنے سروں سے کفن باندھ کر غزہ پہنچنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ میں آپ کا ایک نعرہ غزہ کے ان معصوم بچوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، میں اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور اس کا جواب
آپ سب نے مجھے دینا ہے، چاہے میری بہنیں ہیں انہوں نے بھی دینا ہے، چاہے میڈیا والے ہیں انہوں نے بھی دینا ہے، چاہے پولیس اور رینجرز والے ہیں، کیونکہ ہم ہیں تو مسلمان، ہم ہیں تو انسان، ہم سب نے غزہ والوں کو ایک پیغام دینا ہے۔ میرے نعرے کا جواب آپ کا آواز غزہ تک جانا چاہیے، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لبیک۔ مجھ تک آواز نہیں آ رہی، امریکی ایمبیسی سے گزارتے ہوئے، جاپان اور فرانس جرمنی کے ایمبیسی سے گزارتے ہوئے آپ کی آواز اقصی کے در و دیوار تک پہنچانی ہے۔ جواب چاہیے کہ بتلا دو ان کو، ہم آج آپ کے لیے کھڑے ہیں۔ او میری ماں، او میری بہنوں، او میری بیٹیوں، او زخمی میرے معصوم بچوں، ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں لبیک 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 لبیک۔ اور انشاءاللہ یہ محنتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، یہ محنتیں رنگ لائیں گی، یہ یہاں بھی ہمارے لیے ایک ایمانی اتحاد کا ذریعہ بنے گی، تو یہ قیامت کے دن بھی ہمارے ان پسینوں کی مسلمانوں کے حق میں، بھائیوں کے حق میں، مظلوموں کے حق میں، ظالم کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، ان کے گماشتوں کے خلاف بہنے والے یہ پسینے گواہی دیں گے کہ ہم میدان میں تھے، ہم روڈ میں تھے، ہم اسلام کی چوکیداری کے لیے، قبلہ اول کی چوکیداری کے لیے، حرمین کی چوکیداری کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ یہ تو پسینے ہیں اسلام کے لیے، قبلہ اول کے لیے، مسلمانوں کے لیے خون بہانا پڑا تو ہم اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، آگے بڑھیں گے، آگے بڑھیں گے، آگے بڑھیں گے، کفر کا منہ کالا کریں گے، اسلام کا بال بالا کریں گے، اور انشاءاللہ دنیا کے کونے کونے پر لا الہ الا اللہ کی صداؤں کو بلند کر کے رہیں گے۔ ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ اللہ ہماری محنتوں کو فلسطینیوں کے حق میں قبول فرمائے، ان ظالموں کو اللہ نیست و نابود، تباہ اور برباد فرمائے، اور ہمارے فلسطینی بھائیوں کے حال پر رحم فرمائے۔ آج میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر فلسطین میں جنگ بندی ہونی چاہیے، اور ان تک امداد پہنچانی چاہیے، اور ان کے پانی کو کھولنا چاہیے۔ ہسپتالوں میں جو زخمی ہیں فوری طور پر فرسٹ ایڈ پہنچانی چاہیے، اور اگر نہیں تو آج یہاں مذہبی قیادت بھی ہے، سیاسی قیادت بھی ہے، تمام مذہبی سیاسی جماعتیں بھی ہیں، پھر سر چوٹ کر بیٹھیں، پھر راہ عمل بنائیں۔ اگر شارع فیصل کے مظاہرے سے بات نہیں بنتی، اگلا راہ عمل کیا کریں؟ فلسطینیوں کو تنہا نہیں چھوڑنا، نہتا نہیں چھوڑنا، آخری دم تک اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، قبلہ اول کے لیے، فلسطینیوں کے لیے لڑنا ہے، اور انشاءاللہ اسلام کے سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر جناب خالد مقبول صدیقی صاحب، جناب مصطفیٰ کمال صاحب